بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ہرقل طاغی نے جو فوجیں جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کی تھی، ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جاسوس بھی جو آپ نے معاہدین میں سے روانہ کر رکھے تھے اور جو رومیوں کی تمام خبریں حاصل کرتے رہتے تھے موجود تھے۔ جس وقت رومیوں کا یہ لشکر شیرز میں پہنچا تو یہ تمام جاسوس اس سے علیحدہ ہو کر مسلمانوں کے لشکر کی تلاش میں نکلے تاکہ انہیں تمام حالات سے مطلع کر دیا جائے۔ ہمس میں آ کر انہوں نے جس وقت مسلمانوں کو نہ دیکھا تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے فتح کر کے جابیہ کی طرف گئے ہیں، اور یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ہمس کی 1 سال خوردہ رئیس کو خراج اور جزیہ کی وصول کرنے کے لیے عامل مقرر کر دیا ہے۔ یہ سن کر یہ جابیہ پہنچے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر رومیوں کے اس عظیم الشان لشکر کی اطلاع دی۔ آپ کو سن کر نہایت تشویش ہوئی اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تمام قوت طاقت اللہ جل جلالہ کی دست قدرت میں ہے۔ آپ تمام رات بے چین رہے اور مسلمانوں کی طرف سے کہ کہیں ان کا بال نہ بیکا ہو جائے غلق و اضطراب میں رات بسر کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو اذان کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، آپ لوگوں کو خدا کی قسم ہے، جب تک میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات نہ سن لے اس وقت تک نہ لوٹے۔ اس کے بعد آپ بحیثیت خطیب کے کھڑے ہوئے اور باری تعالیٰ جل مجدہ کی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر دعائے رحمت اور مسلمانوں کی فتح و نصرت کے بعد آپ نے حسب ذیل تقریر شروع کی۔ معاشر المسلمین، اللہ جل جلالہ آپ حضرات پر رحم فرمائے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی آزمائش کے لیے آپ پر ایک ابتلائی حسنہ بھیجی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ آپ اس میں کس طرح عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے وعدہ کو سچ کیا اور اکثر جگہ مدد و نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی گئی۔ میرے مخبروں نے مجھے خبر دی ہے کہ خدا کے دشمن ہرقل نے شرک کے بڑے بڑے شہروں سے کمک طلب کر کے ہماری طرف ایک بہت بڑی جمعیت جس کے ساتھ سامان جنگ اور رسد کا کافی ذخیرہ ہے روانہ کی ہے تاکہ اللہ جل جلالہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری کر کے رہیں گے، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی برا اور ناگوار معلوم ہوا۔ آپ کو واضح رہنا چاہیے کہ وہ مختلف راستوں سے چلے ہیں، مگر انہوں نے آپس میں تہیہ کر لیا ہے کہ وہ تمام کے تمام آپ کے مقابلے میں جمع ہو جائیں گے۔ آپ خوب سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں وہ جماعت کبھی قلیل نہیں ہوتی، اور جس کو وہ رسوا اور ذلیل کریں گے وہ گروہ کثیر کبھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کو ذلیل ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتلائیے آپ حضرات کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس کے بعد آپ نے مخبر سے فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر جو کچھ تم نے وہاں دیکھا ان کے سامنے خود اپنی زبان سے بیان کر دو۔ یہ سنتے ہی جاسوس کھڑا ہوا اور اس نے جو کچھ رومیوں کا لاؤ لشکر سامان اور اسلحہ وغیرہ دیکھے تھے بیان کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر سخت ناگوار گزرا، بعض کے دل میں ہیبت اور خوف بیٹھ گیا، بعض نے بعض کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ کسی نے ان میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کس طرح کا جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا خداوند جل وعلا پر رحم فرمائیے، سکوت کیسا؟ آپ اپنے مشوروں سے مجھے مستفید کریں اور اپنی راؤ سے اطلاع دیں، میں بھی آپ کی طرح ایک آدمی ہی ہوں۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہر کام میں ان سے مشورہ کرو اور جس وقت مصمم ارادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر لو۔ باقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ یہ سن کر سابق الایمان لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا ایھا الامیر، آپ کی شان نہایت عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کی ذات صفات وہ ہیں کہ اس کے رفعت مکان اور شان میں ایک آیت قرآن نازل ہوئی۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس امت کا امین مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے لکل امت امین و امین ھذہ الامہ ابو عبیدہ عامر بن جراح، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ عامر بن جراح ہے، لہذا آپ ہی ہمیں ایسا مشورہ دیجیے جس میں مسلمانوں کی صلاح و بہبود مضمر ہو۔
آپ نے فرمایا میں بھی تم جیسا ایک شخص ہوں، تم بولتے ہو میں بھی بولتا ہوں، تم کلام کرتے ہو میں بھی کلام کرتا ہوں، تم بھی مشورہ دیتے ہو میں بھی مشورہ دیتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں توفیق بخشنے والے ہیں۔ یہ سن کر یمن اور مصر کے 10 آدمی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ سردار، ہماری رائے میں اگر آپ اس جگہ سے مراجعات کر کے وادی القراء کے کسی کشادہ اور فراخ میدان میں جہاں عمدہ چراگاہ بھی ہوا اقامت فرمائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہاں ہم تمام مسلمان مدینہ طیبہ سے قریب ہوں گے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہمیں کمک بھی پہنچتے رہیں گے، اور دشمن جس وقت ہمارا تعاقب کرتا ہوں ہم تک پہنچ جائے گا تو ہم اس طرح اس پر غالب آ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا باری تعالیٰ جل جلالہ تم پر رحم فرمائے، تمہارے نزدیک جو بہتر مشورہ تھا تم نے دے دیا، اب تم بیٹھ جاؤ۔ اگر میں تمہارے مشورہ پر کاربند ہو کر یہاں سے کوچ کا حکم دے دوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کے خلاف ہوگا، اور وہ اس کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ مجھے ملامت اور سرزنش کے بعد مجھ سے فرمائیں گے کہ جن ممالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ سے فتح کرا دیا تو اس کو تم نے چھوڑ لیا اور وہاں سے چلے آئے، یہ گوئے تم نے خود عظمیت کا کام کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، مجھے پھر دوبارہ مشورہ دو۔ یہ سن کر حضرت قیس بن حبیرہ مرادی کھڑے ہوئے اور کہا، یا امیر المومنین، اے امیر امت، اگر ہم شام کو چھوڑ کر چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے اہل و عیال تک صحیح سالم نہ پہنچے۔ ہم ان بہتے ہوئے چشموں جاری ہونے والے نہروں، کیتوں، انگوروں، سونا، چاندی، ریشم میں کفلوں کو چھوڑ کر حجاز کے قحط بنجر زمین جو غزاور صوب کے کپڑوں کی طرف کس طرح لوٹ سکتے ہیں؟ ہم یہاں نہایت عیش اور ایسی عمدہ نعمتوں میں ہے کہ اگر قتل بھی کر دیے گئے تو جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا گیا وہ ہمیں مل جائے گی، اور ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر ایسی نعمتیں ہمیں میسر ہو جائیں گی کہ دنیا کی نعمتیں ان کا کسی طرح مقابلہ نہ کر سکیں۔ دنیائی افائدار کی نعمتوں کے بعد ہم پھر ایسی آرائشوں میں اتر جائیں گے کہ جہاں تمام باتیں ثابت اور برقرار رہنے والی ہیں، اور ساتھ ہی محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا واللہ، قیس بن حبیرہ تمہاری زبان پر حق جاری ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا معاشر المسلمین، کیا تم چاہتے ہو کہ حجاز کی طرف لوٹ جاؤ اور قلعوں، شہر فناؤں، فصیلوں، نہروں، کھانے پینے کی چیزوں، سونے اور چاندی کو علاوہ ان نعمتوں کے جو باری تعالیٰ جل مجدہ کے پاس دار بقا میں تمہارے لیے موجود ہے، ان کافروں کے واسطے چھوڑ جاؤ۔ قیس بن حبیرہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہم اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہل سکتے تاوقتی کی باری تعالیٰ جل مجدہ ہمارے اور ان کے مابین فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر جلدی سے اٹھے اور کہا، ایھا الامیر، اللہ جل جلالہ آپ کے قول کو سچا کر دے، آپ کی ولایت اور سرداری کی اعانت فرمائے۔ آپ اللہ غالب بزرگ و برطرف اور بروسہ اور توکل کر کے اس جگہ کو نہ چھوڑے بلکہ دشمن کے ساتھ جنگ چھیڑے، اگر ہمیں فتح نصیب بھی نہیں ہوگی تو ثواب تو ضرور ملے گا۔ آپ نے فرمایا، قیس بن حبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہارے کاموں کو مشکور فرمائے، تمہارے گناہوں کو بخشے، واقعی تمہاری رائے بہت صائب ہے۔ اس کے بعد بہت سے مسلمان نے اس رائے کو پسند کیا، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساکت اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اٹھ کر ان کے سامنے آئے اور فرمایا، ابو سلیمان، تم ایک مرد جری، شہ سوار اور صاحب الرائے شخص ہو، قیس بن حبیرہ کے مشورے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت میں نے قیس کا مشورہ سن لیا، مگر میری رائے ان کے خلاف ہے، اور چونکہ مسلمانوں کی رائے اس پر متفق ہو چکی ہے اس لیے میں اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، اگر آپ کی رائے میں مسلمانوں کی اصلاح اور بہبود کی مضمر ہوگی تو آپ اسے بیان کریں، ہم تمام کے تمام اسے بطیبی خاطر منظور کر کے اسی پر کاربند ہوں گے۔ انہوں نے کہا، ایھا الامیر، آپ اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ یہی اقامت گزیر رہیں تو آپ خود اپنے دشمنوں کے اپنے مقابلے میں اعانت کریں گے، کیونکہ یہ جابیہ قیصریہ سے قریب ہے، اور قیصریہ میں ہرقل کا بیٹا قسطنطین 40,000 کی جمعیت لیے پڑا ہے۔ نیز باشندگان اردن آپ کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے بھاگ بھاگ کر اسی کے پاس پناہ لے رہے ہیں، اور ان کی جمعیت بھی وہاں کافی ہو گئی ہے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے اس طریقے سے کوچ کیجیے کہ گویا ہم دشمن کا استقبال کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کو پشت چھوڑ کر یرموک کے میدان میں پڑاؤ کیجیے، وہاں امیر المومنین
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کمک اور مدد بھی دارالخلافہ کے قریب ہونے کی وجہ سے پہنچتے رہے گی، اور آپ دشمن کے مقابلے میں ایک ایسے وسیع میدان میں بھی ہوگی کہ جہاں گھوڑوں کو کدا کر ہر طرح دشمن کے روننے میں آسانی ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس وقت فرما چکے تو تمام مسلمان نے اس کی تائید کی اور کہا کہ یہ مشورہ واقعی سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، ایھا الامیر، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق ہی عمل کرنا چاہیے اور انہیں کوچ کرنے سے قبل زیادہ کے قریب بھیج دینا بہتر ہے، کیونکہ اس طرح وہ ہمارے اور رومیوں کے لشکر کے مابین جواروں میں مقیم ہیں حائل ہو جائیں گے، اور چونکہ ہمارے لشکر کے کوچ کے وقت ان درختوں میں سے آوازیں پیدا ہوگی جو ہمارے دشمنوں کے کانوں تک بھی ضرور پہنچیں گی، ممکن ہے کہ ان کے دل میں ہماری طرف سے طمع اور حرص پیدا ہو اور وہ با ارادہ غارت کری، لوٹ مار اور مکر و فریب کے ہم پر چھاپا مارنے کو ہماری طرف بڑھے، تو اس وقت ہمارے لشکر کو دقت اور دشواری نہ پیدا ہوگی بلکہ ان سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی جمعیت کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ اے ابن حرب، تم نے میرے ہی دل کی بات کہہ دی، میں بھی یہی کہنے کو تیار تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔